बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 अगस्त की तारीख है, आज़ादी का महीना शुरू हो रहा है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखता हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा इस्तीफ़ा आने की बात है, किसका इस्तीफ़ा है इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये 2 दिन के बड़े अहम मामलात हैं, आज बड़े अहम इजलास भी हो रहे हैं। मरीम नवाज़ की वज़ारत आला क्यों ख़तरे में है और उसकी वजह उनके अपने ही लगाए हुए लोग उनके खिलाफ क्यों हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का बड़ा अहम मामला और जजेस का जो अहम इजलास है, इसमें आज बड़े फ़ैसले भी होने हैं। रऊफ़ हसन साहब की ज़मानत का फ़ैसला भी आज महफूज हो गया और ज़मानत के बाद अब एक और बड़ा केस भी शदीद ख़तरे में पड़ चुका है। इस्लामाबाद जलसे की तैयारियाँ जगह मुख्तस करने का हुक्म आ चुका है। चेयरमैन PTA ने आज अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया और लाहौर पूरा इस वक्त डूबा हुआ। अस्करी पोश इदारे भी पहली दफ़ा नहीं बच सके जो हमेशा बच जाते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी और बिलावल इस वक्त बैरून मुल्क क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की तबीयत बड़ी सा ख़राब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मामलात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फ़लस्तीनी रहनुमा की शहादत का बयान जो इसराइल का दिया वो, और कुछ बड़े अहम लिफाफे भी लॉन्च किए कि दोबारा एक दफ़ा जनरल फैज़ का जो केस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। फैज़ किसे मिला, ये बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं। इन तमाम चीज़ों की तफसील बताता हूँ। पहले मैं आपको ताज़ा तरीन हालात पे बात करूँगा, उसके बाद फिर तफसील से। पंजाब की वज़ारत आला बड़ी सख्त ख़तरे में। कुछ जस्टिस नीलम, जिन्हें मरीम नवाज़ ये सोच कर लाएँ कि वो उनके मैंडेट को बचाएंगी, लेकिन वो अवाम के रद्द-ए-अमल को देख रहे हैं जजेस, क्योंकि अवाम में से हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि अवाम किस तरफ है। और मरीम नवाज़ और इनके मैंडेट के जजेस की रिटायर्ड जजेस लगाने का मामला वो उससे इनकार कर रही हैं। अब जस्टिस आलिया नीलम की जो तकर्री है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। अच्छा, ये चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि हामिद खान ग्रुप की तरफ से हुआ। सीनियरिटी असूल के ख़िलाफ़ ये तकरीर कह रहे हैं जी गैर आइनी करार दी। इन्होंने कभी काजी फायज़ के ऊपर कभी कोई इस तरह की बदनीयती का मामला नहीं किया, लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर किया है। अब ये किस तरफ खड़ी हैं, ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छुट्टियों के बाद अब बहुत सारे मामलात आने वाले हैं। लाहौर हाई कोर्ट से बहुत अहम मामलात आपको नज़र आएंगे। पंजाब का मैंडेट सबसे बड़ा अहम मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो जजेस का रवैया है वो नीचे जूनियर जज भी सारे देख रहे हैं, सारी हाई कोर्ट्स की अदालतें भी देख रही हैं, काजी साहब की रुखसती भी है। फिर ऊपर से जो सबसे अहम मामला, अभी इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस लाहौर मलिक शहजाद की बेटी का केस डाला, उन पर दबाव डाला जाए, उन पर और 2 जजेस पर कि 2 दिन के अंदर अंदर आप इस्तीफ़ा दें और इस केस से आपकी तब जान छूटेगी। वरना सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जज जिन्हें परेशान किया जा रहा है ताकि अक्सरियत को अक़लियत में बदलें, जो रास्ते में आए उन्हें हटाने के लिए इस्तीफ़े लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखें वो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं नहीं, अवाम खड़ी है इनके साथ, इन्हें पता है। मखसूस नशिस्तों के मामले पे इन्होंने अवामी रद्द-ए-अमल देख लिया और छुट्टियों के बाद जो मामलात हैं वो बड़े अहम होने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो देखें लाहौर से जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापसी का मामला है, इस्लामाबाद की नशिस्तों का मामला है, उस पर आपको अंदाज़ा होगा। आज देखें बहुत सारे जो केसेस में तहरीक इंसाफ के, एक तो जलसे का जो इजाज़त नहीं मिल रही, आमिर फ़ारूक के पास भी केस था, जलसे को मुख्तस करने के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान दोबारा बातचीत का मामला भी शुरू किया गया। दूसरा नैब का जो तरमीमी आर्डीनेंस था 2024 जिसे चैलेंज करने की दरख्वास्त है वो भी समाअत थी, ये भी आमिर फ़ारूक सुन रहे हैं। और इमरान खान को जो जेल में सहूलतों का मामला है, ये दरख्वास्त भी आमिर फ़ारूक के पास है। तहरीक इंसाफ को अब जो एहतजाज और मुज़ाहरे नहीं करने दे रहे, वो तौहीन अदालत का केस बनाइए, जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने सुने, उस पर फैसला इन्होंने महफूज कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर को नोटिस भी जारी किया कि जमात इस्लामी धरना कर सकती है, लबैक धरना कर सकती है, हुकूमती जमातें कर सकती हैं, इनके जलसे जुलूस चल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का मसला क्या है, क्यों नहीं आप करने दे। इंतज़ामिया वो फ़ैसला मानेगी नहीं, महफूज फ़ैसला वो पता चलेगा। खान और बुशा बीबी के नैब केस में जो गिरफ्तारी हुई उसकी भी समाअत मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि ये तोशा खाना का पार्ट 3 इन्होंने लॉन्च किया है। आमतौर पर एक इल्ज़ाम एक मुकदमे में एक केस बनता है, लेकिन इन्होंने इसमें से 3-4 केस निकाल दिए हैं और बदनीयती पर है ज़ाहिर है। इस दरख्वास्त में अभी तो फ़िलहाल एतराज़ लगा था जो भी दूर करके दोबारा जमा करवा दी। अब ये हाई कोर्ट में मामला ख़त्म हो जाएगा, ये आपको नज़र आएगा कि ट्रायल कोर्ट के सारे फैसले इसी तरह ख़त्म हुए। अब जो तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने का बिल है, जो नूर आलम खान ने बड़े बारीक तरीके से वारदात मशहूर मारूफ लौटा रहे हैं, अब जानते हैं मशकूक अंदाज में उन्होंने जो बिल जमा करवाया उसका मकसद है अदालतों को कंट्रोल करना। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में पहली समाअत में उड़ जाएगा क्योंकि अगले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात आने वाले हैं उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का जो काजी फायज़ की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास है वो भी हो रहा है। इसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर है, ये 2 जज जो हैं वो आपको पता है अक्सरियत में है और काजी साहब कोशिश कर रहे हैं कि लाएँ और 2 जज। असल मामला इसमें है कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग मामला होता है। काजी साहब की कोशिश है कि इसमें अपनी अक्सरियत ला के अपने जाने से पहले अगर वो किसी तरह रोक लिए गए ना रोके तो बड़े बड़े केसेस इनके पास लगा के निकले, लेकिन मेरे ख्याल में इनको नाकामी होगी। अभी आप देखें रऊफ़ हसन के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े 2 वारदातें डाली कि जिनके तहरीके कलअदम जमात से ताल्लुक़ है,
وہ آج ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ نے 50,000 کے مچلکے پر ضمانت منظور کر لی. تو یہ سارے معاملات تو عدلیہ میں اب تک تحریک انصاف کی فیور میں جا رہے ہیں. لیکن یہاں آج پاکستان کی قوم کو میں دیکھ رہا تھا, خان کا شکریہ ادا کرے, اللہ بھلا کرے خان کا, جس نے ان تمام چہروں کی منافقت کے نقاب اتارے. ورنہ ساری زندگی سہیل وڑائچ اور جاوید چودھری اس قوم کے عطاء اللہ قاسمی جیسے لوگ ہی دانشور بنے رہتے ہیں. یہ مولوی انجینئر صاحب جیسے لوگ دین کے رہنما بنے رہتے. بڑے بڑے علماء آپ کو پتہ ہے جو دین کی رہنمائی کا ہم ان سے انتظار کرتے ہیں, یہ لوگ سارے ہم سمجھتے ہیں یہی سچے ہیں. سیاستدان جو اس حالات پر پہنچا چکے, اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور لوگ پاکستان کو 76 سال سے تباہ کرتے رہے, وہ ادارے جنہوں نے آئین کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا تھا, نیب, پولیس, ایف آئی, یہ سارے کے سارے ہم عدلیہ کے وہ تمام بڑے بڑے ججز, کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوتا کیا رہا یہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلنا تھا, یقین کریں. اور ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ سارے جج قصوروار ہیں, سارے ہی مولوی ہیں. لیکن اب ایک مولوی صاحب پیشے کے اعتبار سے انجینئر, کبھی وہ ڈاکٹر اپنے آپ کو بھی کہہ دیں تو خیر کوئی بات نہیں, ان کی واردات دیکھیں کہ کہتے ہیں جی خان جیل میں ہے. اب سیاستدان جیل میں جائے تو اسے نیلسن منڈیلا سے کمپیئر کیا جاتا ہے, کسی فوجی عامر سے نہیں. خان فوج سے تو ہے نہیں. اب انہوں نے جرمنی کے عامر سے ڈکلیئر کر دیا کہ 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنائے, ان کا کوئی نام نہیں آج لے رہا. تاریخ مسخ کی. اصل تاریخ کی ہے کہ جرمنی کی جو نازی لوگ تھے وہ ٹیٹو بنانے سے شدید نفرت کرتے تھے, یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اب مزے کی بات ہے یہ وہ بناتے تھے جو آمریت کو سپورٹ کرتے تھے. اب سارے کے سارے اس عامر کے فوجی بھی تھے جنہوں نے ٹیٹو بنائے تھے. 10% جرمنی کے, جس طرح آج پاکستان میں 10% لوگ رہ گئے 24 کروڑ کا. اب 10% نکال لے وہ 2 کروڑ 40 لاکھ بنتے ہیں, جتنے انہوں نے بتائے ہیں جرمنی کے. تو اتنے ہی لوگ اس طرح اس وقت بھی اس عامر کے ساتھ ہی تھے جس طرح آج بھی ہیں. اور انہیں جس طرح جرمنی میں زبردستی اس وقت فوج میں ڈالا جاتا تھا, یہ وہی لوگ تھے. اب خان کے مستقبل کی یہ بات کرتے ہیں. پہلے خان کا حال دیکھ لیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, جہاں ان انجینئر صاحب جن کو یہ فالو کرتے ہیں, اسی یونیورسٹیوں میں ان کے نصاب میں ان کو چوروں کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. یہ بس چھوٹا سا فرق ہے, اگر انہیں یہ تاریخ سے سمجھا دے کوئی. باقی یہ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اگر عامر کا کوئی نام آج نہیں لیتا تو یزید کے دور کے 18,000 علماء کا بھی کسی کو نہیں پتا. اگر ان کا نام کسی کو پتا تو وہ بھی بتا دیں, وہ جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے. انسان کے مستقبل کا حال اس کا ماضی دیکھ کے پتہ چلتا ہے. اب خان کے مخالفین جتنے آئے ان کا انجام آپ دیکھ لیں ماضی میں, کہیں تو میں 20 نام ابھی گنوا دوں انہیں, لیکن سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے, ان کا کیا انجام ہوا. اور یہ تو خان کو جو اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ کہتے تھے, ان کا بھی جھوٹ دیکھیں. ان کے ٹی وی کی اسکرینوں پر اور ان کے صحافی اور اس طرح کے مولوی چیخ چیخ کے کہتے رہے, اور لوگوں نے پہاڑے کی طرح کچھ نے یاد کر لیا. لیکن رات شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں پہلے نواز شریف کے داماد کپتان صفدر نے اور اب خواجہ آصف نے سارا بیانیہ ہمیشہ کے لیے زمین میں گاڑ دی ہے کہ کس طرح عمران خان مقبول تھا, عوام اس کے ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی. مجبوری تھی, کوئی حل نہیں تھا, کیونکہ خان نے تو کسی فوجی جرنیل کی گود میں بیٹھ کے ایسے نہیں آیا. گراؤنڈ لیول پر گلی محلے کی سیاست کر کے آیا, الیکشن ہارا بھی, پھر جیتا بھی, 1 سیٹ کی پارٹی بھی بنائی, اور سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی بنائی. 31 سال اس میں لگ گئے. سیاست کے تمام لوازمات خان نے پورے کیے, اتحاد بنائے, اتحاد توڑے, احتجاج کیے, دھرنے کیے, ماریں کھائیں, آنسو گیس بکتی, گھروں پہ حملے کروائے. سیاست میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مظالم اگر کسی شخص نے سہے ہیں تو وہ عمران خان ہے, جسے یہ کہہ رہا ہے وہ جرمنی کا ہٹلر ہے. عمران خان نے تو موروثی سیاست 2 پارٹی سسٹم توڑا, الیکٹیبل توڑے, اسٹیبلشمنٹ, طاقتور, سہولت کار, یہ سب کا متھ توڑا, بلکہ مت مار دی ان کی. پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو خان اس نصاب میں پڑھایا جائے گا. یہ پاکستان کا وزیر دفاع جعلی فارم 47 پر خواجہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کے اقرار کر رہا ہے. یہ اعتراف جرم ہے, اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بچتی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی اور ایکسٹینشن لینے کے لیے, ان کی حکومت بنانے کے لیے جنرل فیض کے ساتھ مل کر واردات کی. ان کے صحافیوں نے بیانیہ بنایا کہ اور پھر نواز شریف کو نکلوایا. پھر عدم اعتماد کی رات سے پہلے کے بھی اگر آپ واقعات دیکھیں, جس طرح نواز شریف جیل سے نکلا, لندن بھاگا, جس طرح پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب مل کے تحریکیں چلاتے رہے, مہنگائی مارچ, ٹرین مارچ کرتے رہے. زرداری نے جون تک جو تحریک عدم اعتماد ملتوی کی, اور خان کی جس طرح حکومت بنی, اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا. حمزہ شہباز کی ضمانتیں اتوار کو دلوائی گئی. خان تو باجوہ کو چین کے دورے پر بھی نہیں لے کے جا رہا تھا. یہ تو محمد بن سلمان نے عمران خان کو بتایا تھا کہ تمہارا آرمی چیف تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے. پھر بعد میں جس طرح جنرل فیض کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے موجودہ آرمی چیف کے نیچے کام کرنا تھا. اپریل کے مہینے میں جونیئر تھا, لیکن باجوہ نے پھر موجودہ آرمی چیف کے کان بھی بھرے, عہدے سے بھی ہٹایا, اور رنجشوں کا ایک ایسا سلسلہ ڈالا جو آج قوم کے سامنے کھل کے سارے معاملات آ رہے ہیں. اب تو دیکھیں کوئی پردہ نہیں رہا کون کیا کرتا رہا. جنرل فیض تو نون لیگ کا نکلا, اور یہ تو ساری کی ساری واردات انہوں نے کی کیا. خان کو کہتے کیا رہے 2 سال, سیاست چھوڑ دو, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, رجیم چینج کے خلاف مت بولو, اسمبلیاں نہ توڑنا, ہمارے بزرگوں کے نام نہ لو, ارشد شریف کا کیس نہ لڑو, اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR نہ کاٹو, بنی گالا بیٹھ جاؤ, لندن چلے جاؤ, بچوں کے پاس چلے جاؤ, 9 مئی کی معافی مانگو, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے مقدمات ختم کرو, یہ جو ویڈیو لگائی ہے مدیر رحمان کشن یہ ڈیلیٹ کرو, ہماری باتیں مانو. خان سے پھر آخر میں پوچھتے ہیں اچھا اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا تو ہمیں بتائیں کیا کرنا. خان نے کہا نیوٹرل ہو جاؤ. کہنے لگے نیوٹرل, آپ تو کہتے تھے جانور ہیں.
تو خان نے کہا پھر نہیں ہوں گے تو پھر اب وہی ہیں. اب ممکنہ حل دیکھیں 3 ہے. سچویشن بڑی سادی سی ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان جیت جائے, تحریک انصاف مکمل طور پر کروڑوں لوگ سڑکوں پر آئیں, حقیقی انقلاب لائیں اور سارے معاملات الٹ دیں. ایک یہ تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. دوسرا, اگر یہ عمران خان سے معافی منگوا لیتے ہیں, فرض کریں عمران خان تیار ہوتا ہے, لیکن عوام تو نہیں مانے گی, اور یہ ہوگا بھی نہیں. خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام نہیں مانے گی. اور تیسرا, یہ مذاکرات کر لیں. خان نے اب دیکھیں 6-7 مہینے مدت ملازمت مدت تک انتظار کر لے, پھر جو چلا جائے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں. خان انہیں بیانات سے لتاڑنے سے گریز کرے, سوشل میڈیا سے ہاتھ ہلکا کرے, عوام کا رد عمل وہ اب انہیں نہیں پتہ کرنا کیا ہے. عوام کیا کرے گی؟ وہ قابو پہ رہیں گے نہیں رہیں گے. سڑک پہ چلو نہیں نکلتے, سوشل میڈیا پہ تو نہیں قابو آئیں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ خان کو کہیں جی ہم ملٹری کورٹ کی طرف جائیں گے. خان بھی بیان دے معیشت, لیکن ان سے ہوگا کیا؟ معیشت تباہ و برباد. بلوچستان سے وزیرستان تک آگ لگی رہے گی. اب یہ کچھ اور لوگ اٹھا لیں, کچھ اور پر مقدمات بنا لیں, لیکن نہ استحکام آئے گا, نہ معیشت چلے گی, نہ ملک کے آگے کام چلے گا. حدت بڑھے گی, لوگ بھوکے ہوں گے, نفرت میں اضافہ ہوگا, پھر آخر میں حل وہی ہوگا خان کی بات مان لیں. تو اس لیے انہیں ابھی بھی مان لینی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی, یہ اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں. جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں خود رخ تعین کرتی ہیں, یہ کسی کی مرضی اور خواہشات پر پھر نہیں رہتی, اور ان ہواؤں میں مفادات اور یہ سب کچھ اڑ جاتا ہے پھر. اب اس وقت ملک کو یہ دیوالیہ پن کا جو نعرہ لگا کر آئے, اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ جس میں ایک عورت کہتی تھی میرا خاوند ارب پتی ہے. اس نے پوچھا پہلے کیا تھا, سوری لکھ پتی ہے. تو سہیلی نے پوچھا پہلے کیا تھا, کہتی پہلے ارب پتی تھا. تو جس طرح یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا, 17 ارب ڈالر تو خان خزانے میں چھوڑ کے گیا تھا, آج 4 ارب ڈالر بھی نہیں ہے, وہ بھی چین ان کے نکال دے تو ختم ہی ہے بالکل. اکانومی خان 6.2% پہ چھوڑ کے گیا. یہ جی ڈی پی مائنس کی بات میں لے کے مہنگائی پاکستان کی آپ کو پتہ ہے خان کے دور میں 12% تھی, اور یہ دنیا کا اس وقت 100 سال کا سب سے بڑا طوفان کرونا بھی آیا, اس کے باوجود مہنگائی 12 سے نہیں بڑھی. یہ اس کو 43% تک لے گئے, اب 43 سے گرا کے 27 تک لا کے یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں, اس پہ بھی شادیانے بجا رہے ہیں. جیسے وہ ارب پتی شوہر کو لکھ پتی بنانے والی عورت خوش ہو رہی ہے, تو یہ بھی وہی کام کریں. پیٹرول 145 کا تھا جب مشکل حالات میں دنیا میں مہنگا تھا, اس کی قیمت آج آپ دیکھ لیں, یہ 280 سے 274 تک لگا کے 6 روپے پہ خوشیاں مناتے ہیں. ڈالر کا بھی یہی حال, 180 سے 280 گیا, 1 روپیہ کم ہوا جشن کا اعلان ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جسے انہوں نے کہا جی لاہور کو ہم کے گلاب سے دھو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ کے گلاب کو زیادہ ہی ڈال دیے شاید. ایک بارش نے ملک لاہور میں ایمرجنسی لگا دی, عسکری اور پوش علاقوں میں جہاں کبھی پانی نہیں ہے وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے. تو یہ 40 سال ان کی حکومت رہی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد, سب سے زیادہ ان کی حکومت. تو آل شریف کا خاندان جو لاہور کے اسپتالوں میں جہاں جان بچانے کی ادویات نہیں ہیں وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں. وہ پورا لاہور اس وقت ان کا سوئمنگ پول بنا ہوا ہے آل شریف کا. جدید مشینری کے نام پہ بیلچے سے پانی نکال رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا. ایسے ظالم لوگ برطانیہ میں ابھی دیکھیں وزٹ میں, یوسف رضا گیلانی اپنے دونوں بیٹوں کو لے گیا, وہاں نواز شریف گریجویشن, بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے, وہاں باقاعدہ عوام کی ہڈیوں سے گودا نکال کے بجلی کے بلوں سے جو وصول کرتے ہیں وہ خرچ کیا جا رہا ہے, عیاشیاں ان کی. وہ اسحاق ڈار اپنے بیٹے کو ایران لے گیا. مطلب انہوں نے وہ سارے ڈیزائنر بیگ اور وہ کچھے پہن کے ایسے وہ تمل فلموں کے ہیرو بنے ہوئے. روم جل رہا ہے اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا ہے. حقیقت میں آپ تنقید کریں تو ناراض ہوتے ہیں. اور وہ چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہا تھا کہ سارے کنٹرول میں, لیکن یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ہماری دھلائی ہوتی ہے. ہمیں ایکس پہ کریں تنقید آپ نے جتنی کرنی ہے, لیکن اس سے میں اعظم زیر تارڑ بھی کہہ رہا تھا دھلائی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہماری یہ شکایات ایکس نہیں سنتا, ٹک ٹاک والا سن لیتے ہیں. اور ٹک ٹاک والا اس لیے چل رہا ہے کہ اس پہ مریم نواز کی ساری ویڈیوز لگتی ہیں. تو اصل میں اس وقت فارم 47 کی حکومت اس قدر بوکھلائی ہوئی ہے. میں جب بھی ان سے انٹرویو میں بات کرتا ہوں, انتخابات پہ بات کرو, دھاندلی پہ بات کرو. اب جیسے نواز شریف کے حلقے میں دیکھیں جتنے ووٹ پڑے, 100% ووٹ ناممکن کام ہے. سوال کریں آگے سے ان کا جواب 9 مئی. پھر یہ کہتے ہیں جی آپ نون لیگ کے لوگوں اپنے شو میں نہیں لیتے. معیشت کی بات کریں, ان سے کرپشن کی بات کریں, انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کی بات کریں, تو یہ بات کرتے جی 9 مئی, اور کچھ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور 9 مئی پہ جب ان کو جواب دے دے تو پھر آگے سے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں ایک دم. حالت ان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو یہ ہو چکی ہے کہ خارجہ حالات میں اسرائیل کے اتنے دباؤ میں ہے کہ ابھی فلسطینی رہنما کی شہادت پر مذمتی بیان پہلے اسرائیل لکھ کے پریس ریلیز جاری کی, جو ہی فون کالیں آئیں فوراً اسرائیل کا نام نکال کے دوسری پریس ریلیز جاری کر دی. مالکان نے کہا نام کیوں ڈالا ہے آپ نے, اور ان سے آپ غزوہ ہند کی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے. تو بہرحال یہ سارے معاملات میں دیکھیں جو کچھ چل رہا ہے اس کا حل تیسرا یہی ہے. آخر میں آج ندیم افضل چاند نے بہت بڑا بیان دیا ہے, اور یہ بڑا قریبی آدمی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. اس نے کہا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ اور بھی اس کے ساتھ جڑی خبریں دوں گا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.